الی من ائتمنک، جو بندہ تیرے پاس میں امانت جمع کرواتا ہے، تجھے امانت دیتا ہے، تجھے امین بناتا ہے، اس کو امانت ادا کر دے، واپس کر دے۔ ولا تخن من خانک، جو تیرے ساتھ خیانت کرتا ہے تو اس کے ساتھ خیانت نہ کر، عدلے کا بدلہ نہ دے، بدلے کے اندر بھی خیانت نہ کر، بلکہ تو نے امانت داری کا مظاہرہ ہی کرنا ہے۔ تیری ذمہ داری ہے کہ تو امانت دار بن۔ اگلا بندہ خیانت کرتا ہے تو یہ اس کے اوپر وبال ہے، یہ اس کا گناہ ہے، تیرے ذمہ یہ ہے کہ تو نے امانت داری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ان کے بیٹے عبداللہ بن احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، انہوں نے کتاب لکھی کتاب السنہ کے نام سے، اس نے اپنے والد کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا صحیح سند کے ساتھ۔ ابو عبداللہ السلمی وہ کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل کے بارے میں کہ جب امام صاحب کو عمارہ بن حمزہ کے گھر کے اندر نظر بند کیا گیا، قید کر دیا گیا، تو ان کو بیڑیاں لگائی گئی، ان کو جکڑا گیا، بیڑیاں پاؤں کے اندر پہنی گئی، تو گھر والوں نے دیکھا کہ وہ بیڑیاں بہت زیادہ کھلی ہوئی ہیں، وہ پاؤں سے آسانی سے نکل سکتی ہیں، تو انہوں نے وہ بیڑیاں پاؤں سے نکال دی اور نکال کر امام صاحب کو کہا کہ ہم آپ کو بنا دیتے ہیں، آپ باحفاظت طریقے سے یہاں سے کہیں اور بھاگ جائیں، چھپ جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، جا سکتے ہیں، آپ کی بیڑیاں جو ہے نا وہ اتری ہوئی ہیں۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے جواب دیا، کہنے لگے اگر ہمیں بیڑیوں کے بغیر بھی حاکم وقت قید کر لے، ہم اس حاکم کی اجازت کے بغیر پھر بھی نہیں جائیں گے۔ یہ ہے امانت داری۔ امانت داری یہ ہے، ہمارے اسلاف ائمہ دین محدثین اس قدر امانت داری کا خیال کرتے تھے، اور انبیاء کرام تمام انبیاء کا مشترکہ مذہب ہے کہ وہ امین تھے، امانت دار تھے۔ جس طرح آج ہمارے بھائی راشن اکٹھا کر کے، پیسے روپیہ مال اکٹھا کر کے ان کے مستحقین تک پہنچانے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اس طرح کے مظاہرے چھوڑے ہیں۔ آپ کی زندگی میں اس طرح کے مظہر ہمیں نظر آتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ ابھی رسول اللہ سے شادی نہیں ہوئی، مالدار خاتون ہے، مال اپنا نبی علیہ السلام کے سپرد کر دیا کہ آپ جائیں اس کی تجارت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امانت داری کے ساتھ اس مال کو لیا، تجارت کی، نفع آ کر واپس کیا۔ سیدہ خدیجہ اتنی متاثر ہوئی، فرمانے لگی مجھے چند باتوں کی وجہ سے آپ کے ساتھ نکاح کرنے میں رغبت ہے۔ ان میں سے ایک بات، آپ ہمارے قریبی ہیں، رشتہ دار ہیں۔ دوسری وجہ، آپ اپنی قوم کے اندر ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ تیسری بات، آپ انتہائی زیادہ امانت دار ہیں، اللہ نے آپ کو امانت داری دی ہے، اور آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے، اور آپ ہمیشہ سچ بات کہتے ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھ کر میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ سیدہ خدیجہ نے سارا مال، جتنا مال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا کہ اللہ کے نبی یہ مال آپ کا ہے، آپ اس کو جہاں چاہیں لگائیں۔ یہ اتنی بڑی قربانی، اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ نبی علیہ السلام کی امانت داری۔ امانت داری اتنی بڑی بات ہے، اور آپ حیران ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے کے لوگ امانتیں رکھتے تھے، اپنی امانتیں نبی کو جمع کرواتے، باوجود اس کے کہ وہ نبی کے جان کے دشمن ہیں، آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ کو جو ہے نا وہ آپ کی ذات مقدسہ کے بارے میں بڑے خطرناک ارادے رکھتے ہیں، اس کے باوجود ان کے درمیان یہ مشہور تھا کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ بندہ امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ اللہ کا بڑا برگزیدہ احسان ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا اعلان کیا، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، لوگ آپ کے جانی دشمن ہو گئے، اس کے باوجود لوگوں کی امانتیں نبی کے پاس موجود ہیں۔ 13 سال تک رسول اللہ مکے میں رہے ہیں، نبوت کا اعلان کرنے کے بعد لوگوں نے بڑی دشمنی کی، بہت تکلیفیں پہنچائی، لیکن پھر بھی اپنی امانتیں نبی کے پاس جمع۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار جان کے دشمن ہے، ہر طرف سے گھیرا ڈالا ہوا ہے، اعلان ہو گیا انعام کا، جو ان کو زندہ پکڑ کر لے کر آئے گا اس کو اتنا انعام، جو ان کی نعوذ باللہ لاش لے کر آئے گا
اتنا انعام دیا جائے گا۔ یہ انعام کا اعلان ہو گیا ہے، راستے مکے کے بند کر دیے گئے، آپ کے گھر کو گھیرے میں لے لیا گیا کہ کہیں یہ گھر سے نکل نہ جائے۔ رسول اللہ کو ہجرت کی اجازت مل چکی ہے، آپ ہجرت کرنا چاہتے ہیں، اس کے باوجود فکر کیا ہے؟ لوگوں کی امانتوں کی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو امانتیں دی اور فرمایا کہ آج رات میرے بستر پر سو جانا اور صبح ان کو امانتیں واپس کر کے پھر ہمارے پیچھے آ جانا۔ اندازہ کریں جو لوگ نبی کے جان کے دشمن ہیں، آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کی امانتوں کا بھی اتنا خیال کر رہے ہیں، ان کی امانتوں کو بھی ان تک پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے اگر آج ہمارے دیگر جو یہ تنظیمیں یا بھائی جتنے بھی لوگ ان امانتوں کو لے کر جاتے ہیں، راستے میں آنے والی تکالیف کو برداشت کریں اور امانتوں کو ان تک پہنچائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کا بڑا اجر اور بہت بڑا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ ہرقل کے سامنے جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کافر ہیں، کافروں کے سردار ہیں، وہاں پہنچے تو ہرقل نے پوچھا وہ شخص جو آپ کے علاقے میں نبوت کا دعوے دار ہے، جس نے نبوت کا اعلان کر رکھا ہے، وہ کہتا میں سچا نبی ہوں، آخری نبی ہوں، اور وہ آپ کو کس طرح کی تعلیمات سکھلاتا ہے، کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ تو ابو سفیان کافر ہے، نبی کی جان کا اس وقت دشمن ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، اور ہر ممکنہ کوشش کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے خلاف، ہر سازش کرتے ہیں۔ اس کے باوجود ایک غیر مسلم جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، اس کے منہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی کی امانت داری کے بارے میں کیا نکلوایا؟ فرمایا انہ امرکم بالصلاۃ والصدق والعفاف والوفاء بالعہد واداء الامانہ۔ وہ نبی لوگوں کو امانت ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، جہاں پر وہ نماز، روزے کا، سچائی کا، پاک دامنی کا اور وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیتا ہے، وہیں پر وہ نبی امانت داری کا حکم دیتا ہے کہ دیانت داری کا مظاہرہ کیا جائے، خیانت نہ کی جائے۔ یہ اس نبی کی سنت ہے۔ اور آپ علیہ السلام کس قدر محتاط ہیں، تھوڑی سی چیز بھی جو صدقے کی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کی ہوئی، اور اس طرح کی چیز کو استعمال نہیں کرتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جب اپنے گھر جاتا ہوں دیکھتا ہوں کہ میرے بستر پر ایک کھجور پڑی ہوئی، معمولی چیز ہے، کھجور پڑی ہوئی ہے، میں اس شبہ سے اس کو اٹھا کر استعمال نہیں کرتا کہیں یہ صدقے کی نہ ہو، کہیں یہ خیرات کی نہ ہو۔ آپ اس قدر اہتمام کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے جو بھائی اس طرح کا راشن لے کر جاتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس مسئلے میں پوری دیانت داری کا مظاہرہ کریں، راشن پیک کرتے وقت کوئی خیانت نہ کریں، پوری امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ یہ امانتیں محفوظ طریقے سے ان لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگا دی ہے، یہ ان کے اوپر فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ کتنا دے گا؟ جتنا ایک مال خرچ کرنے والے کو ثواب ہے، بالکل اتنا ثواب ہی اس مال کو اکٹھا کرنے والا، لے کر جانے والا اور لوگوں تک پہنچانے والے کو ملے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اسی طرح متاثرین کے اندر تقسیم کیا ہوا مال اگر پوری امانت داری کے ساتھ تقسیم کریں گے تو تقسیم کرنے والوں کو اتنا اجر ملے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا الخازن الامین الذی یؤدی ما امر به طیبۃ النفس احد المتصدقین۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ خزانچی ہے، امانت دار ہے، الخازن الامین، امانت دار خزانچی، جس کو ایک امانت سپرد کر دی گئی ہے اور اس کے ذمہ کے اس کو آگے پہنچانا ہے، اور وہ دل کی خوشی سے اس کو مل وعد اسی طرح آگے پہنچا دیتا ہے، احد المتصدقین، وہ صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہوتا ہے۔ جتنا اللہ